انتخاب کے بعد آپ نے جو پہلا ہی خطبہ ارشاد فرمایا اس کی تفصیل بھی ہمیں تاریخ میں مل گئی. آپ نے یہ کہا کہ لوگوں میں تمہیں میں سے ایک انسان ہوں. سب سے پہلا اعلان اتنے بڑے ایک حاکم کا کہ میں تمہیں میں سے ایک انسان ہوں. اگر مجھے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی گوارا ہو سکتی تو میں ہرگز یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا. آپ نے یہ الفاظ ایسے خلوص اور انکساری کے ساتھ کہے کہ سامعین کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے. چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا کہ خلافت کی ذمہ داریاں عمر کی سختی کو نرمی سے بدل دیں گی وہ درست تھا. مشہور تھے یہ اپنی سختی اور درستی میں. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں میں خدا سے 3 دعائیں مانگتا ہوں, تم آمین کہو. انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نہایت عجز و الہا کے ساتھ کہا, بار الہ میں سخت ہوں, مجھے حق کی موافقت, اپنی رضا طلبی اور احساس آخرت کے لیے نرم کر دے. یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے. سامعین نے آمین کہا تو آپ نے دوسری دعا مانگی, یا اللہ میں کمزور ہوں, مجھے قوی بنا دے تاکہ میں دین کے دشمنوں, منافقوں اور فحش کاروں کا مقابلہ کر سکوں, لیکن ایسا قوی نہیں کہ میں ان کے حق میں ظالم بن جاؤں اور ان پر دست درازی کرنے لگ جاؤں. آپ پھر خاموش ہو گئے. مجمع پر سناٹا طاری تھا. لوگوں نے آمین کہا تو آپ نے بدرگاہ رب العزت عرض کیا کہ یا اللہ میں بخیل ہوں, مجھے امور خیر کے لیے سخی بنا دے, لیکن اس سخاوت میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو. مجمع پر سکوت چھا رہا تھا. تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ نے فرمایا, ایھا الناس, اللہ نے میرے 2 رفقا کے بعد مجھے تم میں باقی رکھا ہے تاکہ وہ میرے ذریعے تمہاری اور تمہارے ذریعے میری آزمائش کرے. اور فرما رہے ہیں آپ منصب خلافت کیا ہے, ان کے ذریعے ان کی آزمائش کرے. تمہارا جو معاملہ میرے سامنے آئے گا میں اسے کسی دوسرے پر نہیں چھوڑوں گا بلکہ خود سر انجام دوں گا. البتہ جو معاملہ ایسا ہوگا جس میں مجھے دوسروں کی معاونت کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے میں حتی الامکان ایسے لوگوں کو متعین کروں گا جن کی صداقت اور امانت میں شبہ نہ ہو. اگر وہ لوگ صحیح راستے پر چلیں گے تو میں ان کے ساتھ نیک سلوک کروں گا, اگر غلط رویہ اختیار کریں گے تو انہیں عبرتناک سزا دوں گا. اور آپ نے اس کے بعد سامعین سے کہا کہ قرآن پڑھا کرو, اسی سے تمہاری قدر و منزلت ہوگی, اور اسی پر عمل کرو تاکہ تم حامل قرآن ہو جاؤ. اپنے آپ کا وزن کرو اس سے پیشتر کہ تمہارا وزن خدا کرے. قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو جب خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی. کیا لوگوں, تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری وہ سختی نرمی میں بدل گئی ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے بدستور قائم ہے جو ظلم اور زیادتی سے کام لیں. رہے وہ لوگ جو امن و سلامتی سے رہتے اور جرأت ایمانی رکھتے ہیں تو میں ان کے لیے سب سے زیادہ نرم ہوں. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تو میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر ٹکا کر دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھ دوں تاکہ وہ حق کے سامنے سے پر انداز ہو جائے. لیکن اس تمام سختی کے باوجود میں اہل حق کے لیے خود اپنے رخسار زمین پر رکھ دوں گا. پہلے ہی خطبے میں یہ اعلان فرمایا گیا تھا.